قرآن سے ان کو قبول کر لو جو سائنس کے مطابق، اور جو سائنسی حقائق سے مطابقت نہیں رکھتی باتیں پھر اس میں اپنی رائے زنی سے کام لو۔ فرشتے ہمیں کو نظر آتے ہیں، انکار کر دو۔ جنات ہمیں کو نظر آتے ہیں، انکار کر دو۔ جنت کس نے دیکھی ہے؟ انکار کر دو۔ انکار کر دو۔ جو معراج خواب کی ہو نا وہ زیادہ طاقتور ہوگی، زیادہ عجائبات کی حامل ہوگی۔ خواب کی اس کے پیچھے تھیم کیا ہے جی کہ سائنس سے نہیں ٹکرائے گی۔ اگر ہم جسمانی مانیں تو بھی کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رات کے اندر اتنا سفر؟ آخر معجزہ بھی تو کسی چیز کا نام ہے۔ لوگ رائے کیوں قائم کرتے ہیں، اور پھر یہ قرآن کے اس اہم معاملے میں آ کر وہ لوگ اپنی رائے قائم کر رہے ہوتے ہیں؟ رائے قائم کرنے کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک وجہ ہوتی ہے دانستہ اور ایک ہوتی ہے نادانستہ۔ اب جو نادانستہ ہے وہاں بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ آپ کی قلت علم کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، آپ نے ٹائم نہیں دیا، وقت نہیں دیا، تقاضوں کو پورا نہیں کیا، آپ مفسر بن کے بیٹھ گئے۔ اور ایک ہے دانستہ، جی جان بوجھ کر پوری امت کا اتفاق ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو سفر معراج فرمایا جی اس کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصے پر کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جسمانی طور پر مسجد الحرام شریف سے یعنی مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک گئے۔ جی ایک فکر پیدا ہوئی آج سے کوئی 200-250 سال پہلے ہندوستان میں۔ اس فکر کی ایک بنیاد تھی، ایک نظریہ تھا۔ وہ نظریہ یہ تھا کہ قرآن سے ان کو قبول کر لو جو سائنس کے مطابق ہے، اور جو سائنسی حقائق سے مطابقت نہیں رکھتی باتیں پھر اس میں اپنی رائے زنی سے کام لو۔ فرشتے ہمیں کو نظر آتے ہیں، انکار کر دو۔ جنات ہمیں کو نظر آتے ہیں، انکار کر دو۔ جنت کس نے دیکھی ہے؟ انکار کر دو کہ بھئی جنت سے مراد تو کچھ اور ہے، فرشتہ سے مراد تو کچھ اور ہے، فلاں سے مراد کچھ اور ہے۔ وہ 200-250 سال والا جو نظریہ ہے وہ آج بھی چل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کمال کی بات یہ ہے کہ جہاں خود اپنی کمزوری ہوتی ہے ان چیزوں کو یہ صاحبان نظریہ کبھی بیان نہیں کرتے۔ پبلک ایشوز بیان کرتے ہیں، ہمیشہ پبلک کو رعایتیں دیتے ہیں، پبلک میں جو پاپولرزم جو ہے نا اس کو فالو کرتے ہیں۔ اب ایسے لوگوں کی ایک تفسیر میں نے پڑھی ایک مرتبہ، کہنے لگے کہ دیکھیں جو معراج خواب کی ہو نا وہ زیادہ طاقتور ہوگی، زیادہ عجائبات کی حامل ہوگی۔ خواب کی اس کے پیچھے تھیم کیا ہے جی کہ سائنس سے نہیں ٹکرائے گی۔ سائنس سے خواب میں آپ جو مرضی کر لیں۔ اگر ہم جسمانی مانیں تو بھی کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رات کے اندر اتنا سفر، ایک رات کے اندر وہاں جانا، واپس آنا، وقت کا ٹھہر جانا، کوشچن مارک کوشچن مارک کوشچن مارک۔ ارے جناب آخر معجزہ بھی تو کسی چیز کا نام ہے۔ جی آپ کو معجزات کا انکار کرنا ہے تو قرآن کو تو نہ بدلیں۔ جی اب ایک اور لطیفہ سناتا ہوں میں آپ کو۔ سورہ فیل ہم سب جانتے ہیں اس کا کیا پس منظر ہے۔ پس منظر کیا ہے اس کا؟ ابرا آیا، ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا، اللہ تعالیٰ نے ابابیل بھیج کر اس کے پورے لشکر کو ہلاک کر دیا۔ اور مینا اور مزدلفہ کے درمیان وہ جگہ ہے وادی محصب جہاں پر وہ عذاب نازل ہوا۔ اب ابابیل سے پورا لشکر ہلاک ہو جانا، وہ بھی کنکری سے ہاتھی مر جانا، سائنس کے تو خلاف ہے نا، ٹھیک ہے۔ خلاف تو ہے۔ اب انہوں نے سورہ فیل کا ترجمہ ہی بدل دیا، تفسیر ہی بدل دی۔ کہنے لگے اصل میں تو وہ ابابیل آندھی کو بھی بولتے ہیں عربی میں، اور وہ اصل میں یوں تھا کہ وہ حج کا موقع تھا، اور وہ کیا ہوا کہ جب وہ آیا تو لوگ طیش میں آ گئے، پھر آندھی چلی اور لوگوں نے پتھر مارے اٹھا اٹھا کے۔